فردوس عاشق ایوان کو ہٹا دیا گیا۔ میرے لیے یہ کوئی چونکا دینے والی خبر نہ تھی، مجھے پہلے سے اندازہ تھا۔ میرے لیے اصل خبر یہ ہے کہ فردوس عاشق ایوان پر کرپشن کے الزام عائد کیے گئے اور جو الزامات لگائے گئے انہیں پڑھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ پہلا الزام یہ تھا کہ انہوں نے حکومتی اشتہاری بجٹ سے 10% کمیشن لینے کی ناکام کوشش کی۔ کیا کہنے، اشتہارات دینا اطلاعات کے افسر کا کام ہے۔ زیادہ تر اشتہارات بڑے بڑے میڈیا گروپ کے اخبارات اور چینلز کے لیے ہوتے ہیں، وہاں سے کمیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی جو چھوٹے موٹے ڈمی اخبارات ہیں ان کے اشتہارات کا ریٹ اتنا کم ہے کہ یہ کوئی ایسی رقم نہیں بنتی جو فردوس عاشق ایوان جیسا خوشحال پس منظر رکھنے والی خاتون کو کرپشن پر آمادہ کر سکے۔ اگر کہا جاتا کہ اس نے 10-20 ارب روپے کی کرپشن کی کوشش کی ہے تو آدمی سوچتا کہ ممکن ہے کسی کمزور لمحے میں فیصلہ ہو گیا ہو، مگر یہ چند لاکھ والی کرپشن کا الزام میرے حلق سے نہیں اترتا۔ دوسرا الزام اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ اس نے گھریلو استعمال کے لیے 3 سرکاری گاڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے گھر میں کون تھا جو یہ گاڑیاں استعمال کرتا تھا؟ انہیں جاننے والوں کو اچھی طرح علم ہے کہ ان کی کتنی مختصر سی فیملی ہے۔ 3 گاڑیوں میں یقیناً ایک خود استعمال کرتی ہوں گی، ایک ان کا پی ایس استعمال کرتا ہوگا اور تیسری PRO کے پاس ہوتی ہوگی۔ وہ مشیر تھیں وزارت اطلاعات و نشریات کی، ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ یہ کہنا کہ بحیثیت معاون خصوصی انہیں 3 گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں تھی، یہ الزام نہیں بلکہ مذاق ہے۔ اگلا الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے سرکاری خرچ پر غیر قانونی طور پر 11 ملازم اپنے گھریلو استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ منسٹر کالونی میں مقیم تھی، وہاں کے بنگلے اتنے بڑے نہیں کہ ایک گھر میں 11 ملازم سما سکیں۔ پھر مالی اور خاکروب تو منسٹر کالونی کے اپنے ہیں، وہ کیسے پاکستان ٹیلی ویژن کے بجٹ سے لیے گئے؟ پھر PTV کے ساتھ تو ڈائریکٹ ان کا کوئی واسطہ بھی نہیں تھا۔ یہ کہنا بھی عجیب ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے PTV میں اپنے اہل و عیال کی ناجائز بھرتیاں کی۔ الزام لگانے والوں سے درخواست ہے کہ وہ یہ بھی بتا دیں کہ PTV میں محترمہ نے اپنے کون سے رشتہ دار ملازم کرائے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ الزامات بھونڈے غیر حقیقی ہیں تو پھر محترمہ کو ہٹایا کیوں گیا؟ کام کے معاملے میں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کے آنے کے بعد میڈیا سے حکومتی مراسم میں بہتری آئی تھی۔ میرے نزدیک انہیں ہٹانے کا بنیادی سبب بیوروکریسی ہے، جس کے لیے فردوس عاشق ایوان کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ 2 مرتبہ پہلے وزیر رہ چکی تھیں، بیوروکریسی کی ایک واردات سے واقف تھیں۔ ان کے سامنے کوئی بیوروکریٹ اپنی مرضی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شام جب وہ، میں اور ان کی وزارت کے ایک بڑے بیوروکریٹ انہی کے گھر گپ شپ کر رہے تھے تو میں نے وزیر اعظم کے ایک قریبی افسر کے بارے میں کچھ باتیں کی اور کہا کہ میں یہ ساری باتیں کالم میں لکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس بیوروکریٹ نے فوری طور پر محترمہ سے کہا، انہیں روکیں، یہ آپ کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، میرے لیے کیوں؟ میں تھوڑی لکھوا رہی ہوں۔ منصور آفاق کو PTI کے حق میں لکھتے ہوئے 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ میاں والی کے ہیں، وہاں عمران خان کے ہمسائے ہیں، یہ جانے اور خان جانے۔ اس کالم کے شائع ہونے والے دن جب اسی افسر سے اس کے آفس میں میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ میرا لیڈر وزیر اعظم ہاؤس کا بڑا افسر ہے۔ مجھے اسی وقت اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اب فردوس عاشق ایوان کی باری لگ گئی ہے۔ بے شک اس وقت بیوروکریسی کا وزیر اعظم عمران خان نہیں بلکہ ایک بیوروکریٹ ہے۔ ایک دن میں وزارت اطلاعات کے ایک افسر کے دفتر میں بیٹھا تھا تو ایک افسر اطلاعات اندر داخل ہوا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ کسی مشکل سے نکل کر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھ لیا، خیریت تو ہے نا؟ کہنے لگا، اپنے باسز کی چپکلش سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، جناب کی باس تو فردوس عاشق ایوان نہیں ہے؟ پریشانی سے سر ہلا کر بولا، کچھ لوگ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال اقتدار کے ایوانوں میں سازشیں جاری رہتی ہیں، کبھی کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے واسطہ رکھنے والے کسی نہ کسی طرح دوبارہ واپس آ ہی جاتے ہیں۔ فردوس عاشق ایوان کو ہٹا کر شبلی فراز کو وزارت دینے کا ایک مفہوم اور بھی ہے، وہ یہ کہ اب عمران خان نے مصالحت کی سیاست شروع کر دی ہے۔ پہلے عمران خان اپنی ٹیم میں ایسے افراد رکھنا پسند کرتے تھے جو حزب اختلاف میں گرجنے اور برسنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اب انہوں نے ایک ایسے شخص کو وزیر بنایا ہے جو مفاہمت کی سیاست کا قائل ہے، جس کے وزیر بننے کا خیر مقدم نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے کیا ہے۔ یہ عمران خان کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اسی بدلتے ہوئے رویے کو دیکھتے ہوئے شاید کچھ لوگ قومی حکومت کے متعلق سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ PTI کی حکومت تو ویسے ہی قومی حکومت ہے، اس میں مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہی وزیر اور مشیر ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شبلی فراز صرف دکھانے کے لیے ہیں، کھانے کے لیے نہیں۔ بہرحال میں اتنا جانتی ہوں کہ PTI میں ابھی فردوس عاشق ایوان کا دور ختم نہیں ہوا، جلد یا بدیر عمران خان کو اپنا اسٹاف بدلنا ہوگا۔